پاکستان کا سب سے بڑا انشورنس ادارہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان 50 سال سے پاکستانی عوام کی خدمت کے لیے سرگرم و کوشاں ہے۔ آج یہ ادارہ جناب شعیب جاوید حسین کی اعلیٰ قیادت کی بدولت کامیابی کے اعلیٰ مقام کو چھو رہا ہے۔ گولڈن جوبلی کے اس موقع پر اسٹیٹ لائف نے ایک شاندار پلان پیش کیا ہے۔ جی ہاں، گولڈن اینڈومنٹ پلان ٹیبل 81۔ دوستو، HRD ڈویژن کی جانب سے میں ہوں محمد عبد الرحمان صدیقی۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ گولڈن اینڈومنٹ پلان ہے کیا، یہ ہماری کون سی ضروریات کو پورا کرتا ہے، یہ کن افراد کے لیے موضوع ہے، اور اس میں شامل اضافی مہادات کی افادیت ہے کیا۔ آخر میں ہم سیکھیں گے قسط نکالنے کا آسان طریقہ۔ دوستو، سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ گولڈن اینڈومنٹ پلان ہے کیا۔ گولڈن اینڈومنٹ پلان بچت اور تحفظ کی ایک منفرد اور شاندار اسکیم ہے۔ اس میں بیمہ زندگی کا تحفظ 20 سال تک جاری رہتا ہے، جبکہ پہلے 7 سال پریمیم ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس پلان کے تحت قابل ادائیگی فوائد اور بونسز 20 سال تک ادا کیے جائیں گے، اور یہ پالیسی 7 سال تک قسط ادا کرنے کے بعد بھی اسٹیٹ لائف کے سرپلس میں حصہ لیتی رہے گی۔ یاد رکھیے گا کہ 20 سالہ اینڈومنٹ پلان کے اعلان کردہ بونسز گولڈن اینڈومنٹ پلان پر بھی لاگو ہوں گے۔ گولڈن اینڈومنٹ پلان آپ کے مالیاتی منصوبوں میں ایک زبردست اضافہ ہے۔ یہ آپ کے مستقبل کے منصوبوں کے لیے ایک مختصر مدت کی بچت ہے۔ اس میں پالیسی کی پوری مدت تک پریمیم ادا کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس پالیسی سے پالیسی ہولڈر انکم ٹیکس آرڈیننس کے مطابق ٹیکس چھوٹ کا بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس سے ہم کون کون سی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ پالیسی بچوں کی تعلیم اور دیگر ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ یہ پالیسی ریٹائرمنٹ کے بعد آمدنی کا ذریعہ اور مستقبل کے لیے بچت کا منصوبہ بھی ہے۔ یہ پالیسی دیگر مالیاتی ہنگامی حالات میں طرز زندگی کے تقاضوں کو برقرار رکھتی ہے، اور یہ پالیسی ہولڈر کے انتقال پر اس کے خاندان کی فوری مالی امداد کو یقینی بناتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گولڈن اینڈومنٹ پلان جو ہے یہ کن افراد کے لیے موضوع ہے۔ یہ ان افراد کے لیے موضوع ہے جو مختصر مدت میں قسط ادا کر کے آئندہ کی لائبلٹی سے آزاد رہنا چاہتے ہوں، جیسے ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسر، تاجر، ذمہ دار، کسان۔ ایسے افراد جو کانٹریکٹ پر کام کرتے ہیں اور وہ جاب کے پیریڈ کے درمیان میں قسطیں ادا کر کے زیادہ عرصہ تک رسک کور کے ساتھ منافع میں شریک رہنا چاہتے ہوں، جیسے اوورسیز پاکستانی، گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ جاب ہولڈرز، وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایسے افراد جو رسپانسیبل ہوں اور اپنی فیملی سے بہت پیار کرتے ہوں، ان کے لیے بھی یہ بہت موزوں پلان ہے۔ اب ہم اس پلان کی خصوصیات دیکھیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ گولڈن اینڈومنٹ ایک قسم کا کنونشنل اینڈومنٹ پلان ہے۔ اس میں بونس کی جو شراکت ہے، یعنی کہ یہ پالیسی بھی اسٹیٹ لائف کے ہر سال اعلان کردہ بونسز میں شامل ہے، اور اس پر حکومت پاکستان کی طرف سے گارنٹی دی جاتی ہے۔ اس میں قرض کی سہولت بھی ہے، یعنی تیسرے پریمیم کی ادائیگی کے بعد پالیسی ہولڈر کی سلنڈر ویلیو کا 80% زیادہ سے زیادہ قرض حاصل کیا جاتا ہے، یعنی نیٹ سلنڈر ویلیو کا 80% لون لیا جا سکتا ہے۔ اس پالیسی میں شامل ہونے کے لیے کم از کم عمر 20 سال ہے اور زیادہ سے زیادہ 55 سال ہے۔ اس پالیسی کی کوریج جو ٹرمز ہیں وہ 20 ایئر ہے صرف، اور اس میں پریمیم کی ادائیگی جو ہے وہ صرف 7 سالوں کے لیے ہے، یعنی کہ وہ بھی سالانہ بنیاد پر قابل قبول ہوں گے۔ اس میں کم از کم قسط جو ہے وہ سالانہ وہ 15,000 روپیہ ہے۔ اگر کوئی پالیسی ہولڈر پالیسی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، ختم کرانا چاہتا ہے، تو اس میں پالیسی ہولڈر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ 2 سال کے پریمیم کی ادائیگی کے بعد پالیسی کو سرنڈر کرا دے۔ اس میں میچورٹی کا بینیفٹ بھی ہے، تو اس میں پالیسی ہولڈر کو زر بیمہ رقم کے ساتھ جمع شدہ بونس جو ہے میچورٹی کی تاریخ پر پالیسی ہولڈر کو قابل ادائیگی رہیں گے۔ اس میں ڈیتھ بینیفٹ بھی ہے۔ خدا نہ خواستہ پالیسی ہولڈر کی وفات ہو جائے تو اس کو، یعنی کہ اس کے نامزد ورثاء کو زر بیمہ رقم اور جمع شدہ بونس جو ہیں قابل ادائیگی ہوں گے۔ اس پلان میں فری لک پیریڈ بھی ہے، یعنی پالیسی جاری ہونے کی تاریخ سے 14 دن کے اندر اگر پالیسی ہولڈر چاہے
تو اپنے اس معاہدے کو منسوخ کر سکتا ہے۔ اس میں گریس پیریڈ بھی شامل ہے، یعنی کہ پالیسی ہولڈرز قسط واجب الادا ہونے کے بعد 31 دن کی جو رعایتی مدت ہے اس کے اندر اسٹیٹ لائف کو پریمیم ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں جو انڈر رائٹنگ کی ریکوائرمنٹس ہے یہ اس میں وہی ریکوائرمنٹ لاگو ہوں گی جیسے وہ دوسرے میعادی منصوبہ جات میں انڈر رائٹنگ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہی شرائط گولڈن اینڈومنٹ پر بھی لاگو ہوں گی۔ اب ہم آتے ہیں ضمنی معاہدے کی جانب۔ اس میں دو ضمنی معاہدے ہیں۔ پہلا ہے حادثاتی موت کا فائدہ جسے ہم کہتے ہیں ADB ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹ۔ اس ضمنی معاہدے میں پالیسی کی مدت کے دوران اگر خدا نخواستہ پالیسی ہولڈر حادثہ کی وجہ سے وفات پا جائے تو زر بیمہ رقم کے برابر اضافی رقم نامزد وارث کو قابل ادائیگی ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ ADB میں جو ایج کا کوریج ہے وہ 55 سال تک وہ اس کو لے سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے ٹرم انشورنس رائڈر۔ اس ضمنی معاہدہ میں پالیسی کی مدت کے درمیان اگر خدا نخواستہ پالیسی ہولڈر طبعی یا حادثہ کی وجہ سے وفات پا جائے تو زر بیمہ رقم کے برابر اضافی رقم نامزد وارث کو قابل ادائیگی ہوں گے، اور TIR کو ون ٹائم حاصل کرنے کی میکسیمم عمر جو ہے وہ 55 سال ہے۔ دوستو اب ہمارے سامنے پریمیم ریٹ آ گیا، یہ ٹیبل موجود ہے، گولڈن اینڈومنٹ ٹیبل 81۔ اس میں TIR کا ریٹ بھی ہے اور ADB کا بھی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے لیفٹ ہینڈ کی سائڈ پر کہ یہاں عمر دی گئی ہے 20 سال سے لے کے 55 سال تک، اور اس سے آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریمیم کا ریٹ پر 1000 دیا گیا ہے ایج کے حساب سے، اور ساتھ ہی TIR کا ریٹ دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ADB کا ریٹ دیا ہے۔ یہاں پر ایک ہم اگزامپل لیں گے جو کہ ایک السٹریشن ہے ٹیبل 81 کی۔ اس میں پالیسی ہولڈر کی عمر ہے 30 سال، وہ سم ایشورڈ لینا چاہتا ہے 2 ملین کا، یعنی کہ زر بیمہ 20 لاکھ روپے کا۔ ٹرم آف دی پالیسی 20 ایئر ہے، اور پریمیم پیئنگ ٹرم جو ہے وہ 7 ایئر ہے۔ اب ہم آتے ہیں گولڈن اینڈومنٹ کی طرف۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس ایج کے اوپر جب ہم نے ٹیبل کا مدد لی تو ہم نے دیکھا کہ 30 کے اگینسٹ جو اس کا ریٹ ہے وہ بنتا ہے 106.85 روپیہ۔ تو ہم نے پر 1000 ریٹ اٹھایا جو کہ تھا 106.85۔ کیونکہ یہ پالیسی 3 لاکھ یا سے ابو ہوتی ہے تو اسٹیٹ لائف سے ریبیٹ دیتی ہے 50 کا 0.50 کا، تو ہم نے یہاں 0.50 کو مائنس کیا تو جواب آیا 106.35۔ اب ہم نے اس کو سم انشور سے ضرب دیا 2000 سے، کیونکہ یہ پالیسی ہے 20 لاکھ کی۔ جب ہم نے اس کو ملٹیپلائی کیا تو جواب آیا 2,12,700 روپیہ۔ پالیسی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس میں ہم پالیسی فیس ایڈ کرتے ہیں صرف 100 روپیز، تو ہم نے اس کو ایڈ کیا تو جواب آیا ہمارے پاس اینول پریمیم کی صورت میں 2,12,800 روپیہ۔ دوستو یہ جن کی عمر 30 ایئر ہے یہ ہر سال ادا کریں گے 2,12,800 روپیہ، اور 7 سالوں میں جو یہ پے کریں گے 14,89,600 روپیہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کو کمپیئر کرتے ہیں 03 کے ساتھ۔ اسی ایج کے اوپر جو ہم نے کیلکولیٹ کیا 03 میں تو ان کی انسٹالمنٹ بنی ہے پر ایئر 95,940 روپیہ۔ تو یہ ٹوٹل پریمیم ادا کریں گے 20 سال میں 03 میں 19,18,800 روپیہ۔ آپ کو یہاں ڈفرینس نظر آ رہا ہے کہ ٹیبل 81 جو کہ گولڈن اینڈومنٹ پلان ہے وہ سستا ہے 03 ٹیبل سے 4,29,200 روپیہ میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں سینیریو 1۔ مسٹر علی جن کی عمر 30 سال ہے وہ بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اور بزنس میں ایکسپینشن کے لیے لانگ ٹرم بنیادوں پر سیونگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ سم انشورڈ ہو 2 ملینز کا، یعنی زر بیمہ رقم جو ہے وہ 20 لاکھ ہو۔ ان کی عمر ہے 30 سال۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی اگزامپل میں دیکھا کہ 30 سال پہ جو ہم نے قسط کیلکولیٹ کی تھی 20 لاکھ کی تو وہ بنتا تھا پریمیم 2,12,800 روپیہ سالانہ۔ جب مسٹر علی کی عمر 37 سال ہوئی تو انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن شامل کی 7 سالوں میں 14,89,600 روپیہ۔ ٹھیک 10 سال بعد پالیسی کو پرچیز کرنے کے بعد جب ان کی عمر ہوئی 40 سال تو انہوں نے اسٹیٹ لائف سے لون لیا جو کہ نیٹ کیش کا 80% بنتا ہے 1.65 ملین، یعنی کہ 16,50,000 روپیہ، تاکہ بزنس کو وہ ایکسپینشن دے سکیں۔ لون لینے کے 5 سال کے بعد جب علی کی عمر ہوئی 45 سال تو انہوں نے اسٹیٹ لائف کو ری پے کر دیا اپنا تمام کا تمام لون۔ جب علی کی عمر ہوئی 50 سال یعنی میچورٹی ڈیٹ ہوئی 20 سال کے بعد
تو مسٹر علی نے وصول کیے میچورٹی کی مد میں 7.1 ملین یعنی کہ 71 لاکھ روپیہ اپروکسیمیٹلی، تاکہ وہ بزنس کو ایکسپینڈ کر سکیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوستو کہ یہ جو فگر ہم نے لی ہے اگزامپل میں وہ ایکچوئل نہیں ہے اور نہ ہی گرنٹیڈ ہے، تاہم ایکچوئل فگر وہ بیس کرتی ہے انڈر رائٹنگ کے آؤٹ کم پر اور ایکچوریل ویلیوشن کے مطابق، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بونسز اسٹیٹ لائف اناؤنس کرے گی فیوچر میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سینیریو 2 ہے جس میں مسٹر احمد ہیں جن کی عمر 32 ایئر ہے، وہ ایک ینگ سیلریڈ پرسن ہے اور اپنی فیملی کی پروٹیکشن کے لیے کچھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ سم انشورڈ 1 ملین کا بیمہ پرچیز کریں، یعنی کہ 10 لاکھ روپیہ زر بیمہ کا۔ کیونکہ ان کی عمر 32 ایئر ہے تو جب ان کی قسط کو کیلکولیٹ کیا گیا تو وہ بنتی ہے 1,20,150 روپیہ سالانہ۔ اس میں شامل ہے یہ معاہدہ جات TIR اور ADP۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ پالیسی پرچیز کرنے کے 6 ماہ کے بعد خدا نہ خواستہ یہ حادثاتی طور پر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کار ایکسیڈنٹ میں، تو اگر حادثاتی طور پر ان کی ڈیتھ ہوئی تو انہیں کیا کلیم ملے گا؟ تو ڈیتھ کلیم کی صورت میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ان کی وائف جو ہے وہ وصول کرے گی ایک لمسم اماؤنٹ تقریباً 3.41 ملین یعنی کہ 30,41,000 روپیہ اپروکسیمیٹلی۔ اب یہ 30,41,000 کیسے بنا، یہاں ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ ہم نے دیکھا کہ مسٹر احمد نے 10 لاکھ کی انشورنس لی جو کہ زر بیمہ تھا، تو 10 لاکھ وہ ان کی ایک انسٹالمنٹ آئی جس پر 41,000 کا بونس لگا، تو 10,41,000 یہ بونس سمیت ان کا بیمہ تھا۔ کیونکہ اس میں معاہدہ شامل تھا TIR، تو زر بیمہ کے ایکول مزید رقم انہیں ادا ہوگی 10 لاکھ روپیہ۔ اسی طریقے سے دوسرا معاہدہ بھی شامل تھا اس میں ADP یعنی کہ حادثاتی ڈیتھ بینیفٹ، تو وہ بھی زر بیمہ کے ایکول مزید رقم 10 لاکھ روپے انہیں دی گئی، تو ٹوٹل اماؤنٹ جو انہیں دی گئی وہ بنتی ہے 30,41,000 روپیہ اپروکسیمیٹلی۔ تو مسٹر احمد کی جو وائف ہے وہ فیوچر کے لیے پلان کر سکتی ہے اپنی فیملی کے لیے اس اماؤنٹ سے جو کہ بنتی ہے 3.41 ملین اپروکسیمیٹلی۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ جو فگرز اس ایگزامپل میں دی گئی ہیں وہ ایکچوئل نہیں ہیں اور نہ ہی گارنٹیڈ ہیں، تاہم ایکچوئل جو فگرز ہے وہ بیس کرتی ہے انڈر رائٹنگ آؤٹ کم پر اور ایکچوریل ویلیویشن پر، اور اس کے ساتھ ساتھ فیوچر میں جو اسٹیٹ لائف اپنے بونسز کا اعلان کرتی ہے۔ دوستو یقیناً آپ کو یہ ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔